بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی مصباح۔ خصوصی ٹرانسمیشن شہادت امام جواد روح و ارواح الفدا کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 29 جون ہے، 29 ذوالقعدہ ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سنیں گے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے جس کے ابھی آپ کے محضر میں عرض کی کہ آج یوم شہادت امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے، تو آج کا ہمارا پروگرام خصوصی طور سے امام کی شہادت کے اوپر رہے گا، اور جو آپ کی بابرکت ترین زندگی ہے، کس طرح سے آپ نے اس پوری زندگانی میں اسلام کے احیاء کے لیے کوششیں کی، صحیح کی، اور اس وقت کیا حالات تھے، کیا سیاسی حالات تھے، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، اور اس پر ہمیشہ کی طرح گفتگو کرنے کے لیے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، جو کہ شخصیت آپ کی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ کی خدمت میں بھی اور تمام تر اہل ایمان کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، اور آج کی اس مناسبت سے کہ جو مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے کا ایک معروف ٹائٹل جو ہے وہ جواد بھی ہے، تو آپ کی دردناک شہادت کی مناسبت سے مولا امام زمانہ صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیت عرض کرتے ہیں، اور آپ سب کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قبلہ، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تو اس کو سب سے زیادہ بابرکت ترین جو ہے وہ قرار دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عجیب حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بعض اصحاب سے کہ یہ جو مولود ہے اس سے زیادہ بابرکت مولود اسلام کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ بہت ہی عجیب حدیث ہے، جبکہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں موجود ہیں، تو یقیناً اس کا ایک سبب ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے میں بہت زیادہ اہل ایمان کو مشکل پیش آئی، کہ لوگوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہے اس کو اللہ نے نبی بنایا ہو۔ تو بالآخر ثابت ہوا کہ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہے وہ یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے، یہ منصب عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا وجود بابرکت جو ہے اس کا ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو 9 جان نشین ہیں میرے، وہ حسین کی نسل سے ہوں گے۔ تو یہ تو مسلم تھا، شیعوں کو معلوم تھا کم از کم۔ تو اب ہوا یہ کہ 8ویں امام علیہ السلام کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی ٹل 47، یعنی آپ کا سن مبارک جو ہے 47 برس کا ہو گیا، تو اولاد نہیں تھی۔ جو کوئی پوچھتا تھا اپنے کیا چاہنے والے، کیا گھر والے افراد، فیملی کے افراد، تو یہاں تک کہ امام فرماتے تھے کہ ابھی خداوند عالم نے ہمیں اولاد نہیں دی۔ تو یہ باقی ائمہ کے ہاں ایسا نہیں ہوا۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، دونوں امام تھے، تو بالکل ہی کوئی اتنی لمبی مدت جو ہے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ باقی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت، باقی
تو وہ ایک معمول کے مطابق جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری تھا. صحیح. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے السلام حوالے علیکم. سے حتیٰ یہاں تک کہ خاندان میں یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو گئے. تو ایک واقعہ جو ہے وہ بہرحال بہت ہی اس میں میسج ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جب اللہ صلی اللہ علیہ ولادت میں سعادت ہوئی تو خاندان کے افراد جس میں آپ کے چچا حضرت علی ابن جعفر بھی پیش تھے، تو جب ہو گئی ولادت تو کہا کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ بیٹا آپ ہی کا بیٹا ہے. تو قیافہ شناس بلائے گئے کہ وہ پتہ کریں کہ اب امام محمد تقی علیہ السلام کے بہت سارے چچا، بہت سارے میرا مطلب ہے ماموں، اور اس طرح کر کے بہت سارے خاندان کے بزرگ تھے، وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور امام رضا علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جس جگہ بیٹھے تھے، ایک کوئی باغ ٹائپ کی جگہ تھی، تو کہا کہ آپ ہمارے درمیان نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ جو ہے وہ ایک کسی لے کر جو ہے وہ زمین میں آپ کام کریں. تو امام تھوڑا سا دور جو ہے وہ، یعنی یہ غریب الغربا کا ایک معنی یہ بھی ہے جو اپنوں میں غریب ہو جائے، جو اپنوں میں ناشناختہ ہو. تو یہ سارے خاندان کے افراد نے کہا کہ آپ ایک دور جو ہے چند میٹر کے فاصلے پہ. تو امام نے وہاں کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا. تو امام جواد علیہ السلام جو ہے اس محفل میں بیٹھ گئے، قیافہ شناسوں کو بلایا گیا. انہوں نے خاندان کے جتنے افراد تھے جو ہے وہ ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ان میں سے آپ میں سے کوئی بھی اس بچے کا والد نہیں ہے. پھر ان کی نگاہ پڑی تو دور امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے. تو جیسے ہی امام کے پاؤں کی طرف ان کی نظر گئی، کہ وہ شخص جو ہے وہ جو دور کھڑے ہیں ان کے پاؤں اور یہ بچے کے پاؤں جو ہیں ان میں بہت مشابہت ہے. تو ظاہراً جو ہے اللہ اکبر. تو امام جو ہے وہ امام کو وہاں سے بلایا گیا اور تو قیافہ شناسوں نے تائید کی، کہا کہ جو ہے یہ ہیں امام. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب علی ابن جعفر ان کا مزار جو ہے ابھی قم میں موجود ہے، بہرحال بڑی اہم جگہ ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ امام نے جناب علی ابن جعفر نے حضرت امام جواد علیہ السلام کو گود میں لیا، ان کے بوسے لیے، اور اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ بہرحال ہم نے، پھر کہتے ہیں کافی مدت تک جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور عذر خواہی کرتے تھے کہ بھی میں نے جو ہے یہ بات ساری خاندان میں یہ کہی. تو یہ خود یعنی اتنی عمر میں جا کے کسی شخص کا جو ہے وہ ہونا امام. دوسرا جو مسئلہ تھا وہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے امام ہو سکتا ہے. یعنی اگرچہ نظریاتی طور پہ تو مانتے تھے، لیکن پریکٹیکلی آج بھی شاید اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ عمومی طور پہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو پھر کہتے ہیں کہ ایک مدت تک جو ہے وہ جاتے تھے امام رضا سے ملنے کے لیے، تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. تو امام رضا فرماتے تھے چچا کوئی بات نہیں، تو تسلی دیتے تھے آگے سے. تو یہ ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے وجود بابرکت جو ہے وہ اللہ نے یعنی گویا امامت میں بھی ایک مسئلہ حل کر دیا. نبوت میں تو مسئلہ حل کیا پروردگار نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح بعض انبیاء کے حوالے سے قرآن میں بھی اس کے ریفرنسز موجود ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں اگر نبی ہو سکتا ہے تو امام بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں بہت چھوٹی عمر میں آپ کی عمر بھی مختصر ہے، لیکن اس مختصر عمر میں
جو فضائل و کمالات تاریخ نے نقل کیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کا وجود بابرکت جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے آیا صلی اللہ کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود جو ہے وہ اسلام میں نہیں آیا. یہ نہیں بڑی آیا. بات. اچھا اچھا، آپ کی امامت پر جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں اس میں تاریخ میں کیا کچھ لکھا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے اسی تسلسل میں پھر اعتراضات یہی ہوئے کہ کیا ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ امام ہو سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک واقعہ تو ابھی مطلب میں نے اشارتاً عرض کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کون سے دلائل ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں میں عرض کروں گا، ایک تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو ہو گئی کہ پروردگار نے ان کو جو ہے وہ جو طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے والدہ کی گود ہی میں جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام اور وہ اعلان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ سورہ مریم کی آیات ہیں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ اللہ نے کتاب. مجھے کتاب عطا کیا. ابھی تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے تھے، تو ابھی انجیل جو ہے ریویل نہیں ہوئی تھی، ابھی آئی نہیں تھی. یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بات کہ ادھر بچہ آیا، ماں کی گود میں تھا، تیسرا دن تھا. لوگوں نے پوچھا کہ مریم یہ کون ہے؟ تو جواب آگے سے یہ ملا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا نمائندہ بنائے اور اس بیچارے کو خبر ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں. تو طریق اولا کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم پہ وحی نازل ہوئی ہو اور وہ پوچھنے گئے ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے جناب ورقہ بن نوفل سے. تو ایسا نہیں ہے، پیغمبر جو آتے ہیں، نبی جو آتے ہیں پورے شعور کے ساتھ اور پورے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں کیا جو ہے وہ ہمارے ذمہ لگا. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. بہرحال اس آیہ مبارکہ میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں. علی بن اسبات ہیں، امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، مصر سے آئے امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں ملنے کے لیے. تو یہی سوال انہوں نے پوچھا، کہا کہ جو ہے وہ اس بچپن کے عالم میں آپ کو اللہ نے کیسے جو ہے وہ اس مقام کے لیے انتخاب فرمایا. تو امام نے 3 نبیوں کا حوالہ دیا اور تینوں کا ریفرنس جو ہے وہ فرمایا کہ جس طرح نبوت کے لیے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ بچپن میں بعض شخصیات کو نبوت عطا کی، اس میں سب سے پہلے وہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں سورہ مریم ہی میں ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، حکم وہی، اس سے مراد وہی نبوت ہے کہ یحییٰ کو ہم نے بچپن میں نبوت عطا کی. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ 3 سال کے تھے جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جیسے ہی جو ہے وہ بالغ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں نبوت عطا فرما دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ جیسے ہی وہ بلوغت کے مقام پر پہنچے کی سطح پر تو ہم نے ان کو نبوت عطا کر دی. لہٰذا یہ مسئلہ بھی ان دلائل کی روشنی میں حل ہو گیا. اور علی بن اسبات کہتے ہیں کہ جیسے میں البتہ جب ملنے کے لیے آیا امام جواد علیہ السلام کو تو آپ کا نورانی چہرہ اس قدر اس میں نورانیت تھی کہ میں واقعاً ایک معنوی ہیبت مجھ پہ طاری ہوئی
اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے دلائل سے جو ہے اس بات پہ میں چاہتا ہوں میں قانع ہو جاؤں کہ دلائل سے ثابت ہو جائے، اور پھر میں مصر جا کے جو ہے اپنے باقی جو آپ کے ماننے والے چاہنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ بات ثابت ہو سکے کہ آپ واقعاً وقت کے امام ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی صلی اللہ تو وہ آپ کا سن مبارک جو ہے وہ 7 برس کا تھا، اور آپ کی امامت کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ علیہ اس زمانے میں بغداد میں آپ کا ظاہر ہے کہ رہائش جو ہے مدینہ میں تھی، اور بغداد اس وقت ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک علمی مرکز تھا، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اس زمانے کی بہت ساری علمی فعالیت جو ہے وہ تاریخ میں ثبت ہے۔ تو بغداد میں تقریباً سینکڑوں بڑے بڑے فقہا اس زمانے میں موجود تھے، جس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ یحییٰ بن اقسم کا ہے کہ یحییٰ بن اقسم قاضی القضات تھا، اور اس قدر اس کے علم کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ حتیٰ مامون جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یعنی مغلوب تھا اس کے علم کے سامنے۔ تو جب امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہوئی تو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ 2 بنیادی طور پہ اعتراض تھے آپ کی امامت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ تھا کہ امام کا بیٹا نہیں ہوا، 47 میں جا کے ولادت ہوئی امام جواد علیہ السلام کی۔ تو یہ بات واقعی میں بہت سارے لوگوں کے لیے تھا کہ بھی اب امامت کا سلسلہ یا تو رک گیا ہے، تو یا پھر یہ سلسلہ لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اور دوسری طرف یہ شک تھا کہ یہ آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں؟ باقی آئمہ آپ کے علم میں ہے کوئی 40 سال، کوئی 35 سال، کوئی کم تر، کوئی بیشتر، تو اس انداز سے سن مبارک تھا آئمہ کا، تو اس میں تو خیر اس کے بھی لوگوں کو اعتراضات ہوئے، لیکن یہاں ذرا زیادہ شک کی حالت ہو گئی جو بعد میں بہرحال پھر ثابت اچھا، ہوئی اس کو کہ علمی، اس میں آپ کے کچھ علمی مناظرے جو ہیں وہ تاریخ میں لکھے ہیں، تو کس طرح سے کن کن لوگوں کے ساتھ اس میں سے کچھ تبرکن اگر ہمیں آپ ہدیہ میں عرض کروں ہمارے آپ کی ناظرین۔ خدمت میں، ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو میں اگر اس حوالے سے یوں عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ مامون جو ہے ایک روز شکار کے لیے نکلا، تو ظاہر ہے کہ بادشاہ لوگ نکلتے تھے تو وہ بہت ہی لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں، اور گردا گرد جو ہے وہ آوازیں ہوتی تھیں، ہٹو بچو بادشاہ صاحب سلامت صاحب آ رہے ہیں۔ تو مامون گزر رہا تھا، تو اب راستے میں بچے تھے کچھ کھیل رہے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا بادشاہ کو آتے ہوئے تو وہ بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا رہا۔ تو مامون کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، یہ کس نے ایسی جرات کی ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اب ہم سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہے، تو فرعون کے سامنے کسی کو نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو مامون ٹھہر گیا، کہا کہ بچے آپ کیوں نہیں یہاں سے گئے؟ تو تاریخ رہتی دنیا تک یہ جواب امامت کی عظمت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، آپ نے 2 باتیں سبحان ارشاد اللہ، فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ راستہ تنگ نہیں تھا کہ تجھے مشکل ہوتی، واہ، سبحان اللہ، واہ، دوسرا یہ ہے کہ واہ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ایسا بادشاہ ہے جو بغیر بے جرم و خطا کسی کو سزا نہیں دیتا، تو میں نے کوئی خطا بھی نہیں کی۔ تو حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ کون ہو بیٹا، تعارف کرواؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ والد کا نام کیا ہے؟ علی ہے، علی ابن موسیٰ۔ تو خیر چپ کر گیا، وہاں سے گیا اور شکار کرنے کے لیے تو اپنے باز کو اڑایا، اور باز جو ہے ایک تیتر کے شکار کے لیے اس نے اڑایا۔ میں ہوا یہ کہ باز تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، تو وہ اس نے آ کے تو بادشاہ کے ہاتھ میں رکھی، بادشاہ نے مچھلی کو پکڑ لیا مٹھی میں۔ تو اب لشکر کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی پلان ہوگا، تو واپس آیا تو اتفاق سے وہی واقعہ تکرار ہوا
تو امام جواد جو ہے وہیں پہ موجود تھے. تو کہا کہ صاحبزادے یہ بتاؤ کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. تو امام نے یہ جو جواب دیا ہے، امام کی عظمتوں کو سلام، صلی اللہ امامت کی عظمتوں کو سلام ہو. تو یہ اس طرح امامت کی عظمت جو ہے نکھر کے قدم قدم پہ سامنے آئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو ہے اس زمین میں دریا خلق فرمائے ہیں، ان دریاؤں میں ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کے ساتھ ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ فضا میں آ جاتی ہیں. وقت کے بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے اپنے باز کو بھیجتے ہیں، اور وہ باز جو ہے ان مچھلیوں کو شکار کر کے لاتے ہیں. وہ باز پھر ان مچھلیوں کو بادشاہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور پھر بادشاہ آل محمد کا امتحان لے کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ اکبر. کیا بلاغت ہے اس کلام میں، کیا حسن ہے اس کلام میں، کیا معنویت ہے اس کلام کے اندر. بہت متاثر ہوا. اور ظاہر ہے کہ آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی. واپس لایا تو اب مامون کے اپنے مشکل مسائل تھے، سیاسی بہت سارے. چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس کی وجہ سے وہ خاصا پریشان تھا، دربار کے اندر بھی دربار کے باہر بھی. اگرچہ وہ بہت ہی شہادت پوشیدہ تھی، لیکن بہرحال یہ بات پھیل گئی دنیا کے اندر. تو وہ اپنی اس سیاہ کارنامے کو بچانے کے لیے وہ آیا اور آ کے کہا کہ جبکہ آپ کا سن مبارک 8 برس کا تھا، کہا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں گے ام الفضل سے. امام نے بہت انکار کیا، لیکن بہرحال پھر مجبور ہوئے. لیکن اس پہ ایک اعتراض اٹھا، بڑا شدید اعتراض اٹھا، خصوصاً درباریوں میں اور علماء میں. اسی طرح یحییٰ بن اقسم نے اعتراض کیا، عباسیوں نے اعتراض کیا. کہا کہ یہ کیا، ابھی تو میرا مطلب ہے ایک شخص سے ہماری جان چھوٹی تھی، دوبارہ تم آل محمد کو اپنے اس میں دربار میں لے آئے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ ہمیں سکھائے گا. اس نے کہا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو. تو پھر بہرحال ایک انتظام کیا گیا. یحییٰ بن اقسم اور بہت بڑے بڑے، تقریباً کہتے ہیں چند 100 علماء جو ہیں وہ دربار میں اکٹھے کیے گئے. ایک امام، ایک چھوٹے سے بچہ کو وہ اس کو مرعوب کرنے کے لیے اتنے علماء کو جمع غفیر جمع کیا گیا. عباسیوں کے اپنی فیملی کے بہت سارے لوگ، مملکت کے رؤساء سارے جمع کیے گئے، اور دربار میں یحییٰ بن اقسم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قاضی القضات تھا. اب میں اس ایک واقعے میں اتنا لیسن ہے، اتنا سبق ہے، عظمتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں. یہ واقعاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے جد امجد نے، آپ کے دادا نے فرمایا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ بات اس واقعے میں ایسی نکھر کے سامنے آتی ہے. تو بہرحال وہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا لقب مبارک جو ہے ابو جعفر تھا، اور یہ ٹائٹل بھی مولا امام رضا نے اپنے اس بیٹے کو 2 سال کی عمر میں، یعنی عجیب ہے، یہ عظمتیں سمجھنے والی ہیں. آج دنیا علم کے کس منزل کی طرف جا رہی ہے، اہل بیت کی ان عظمتوں کو درک کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال محفل شروع ہوئی تو مامون نے کہا، یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ ابو جعفر سے کچھ نہ کچھ پوچھو. تو اس نے کہا جی میں پہلے اجازت لے لوں. کہا اجازت ہے، میں سوال کروں. تو سوال سادہ سا تھا. سوال یہ تھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو ظاہر ہے کہ یہ تو حرام ہے، حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ کفارہ بھی ہے. تو یہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب امام جواد علیہ السلام نے سوال کو کھولنا شروع کیا. فرمایا کہ اے یحییٰ بن اقسم، یہ بتاؤ کہ یہ شکار جو ہے ہل میں ہوا یا حرم میں؟ اللہ اکبر. ہل جہاں ہے کہ حرم کے باہر کی سرزمین ہے. اگلی بات یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو ہے
اس شرعی حکم سے آگاہ تھا یا جاہل تھا؟ واہ اگلی بات یہ بتاؤ کہ یہ اس نے جان بوجھ کے کیا یا خطا سے ہو گیا؟ واہ یہ شکار کرنے والا آزاد تھا، حر تھا یا غلام تھا؟ یہ شکار کرنے والا صغیر بچہ تھا یا بڑا تھا؟ یہ شکار اس نے پہلی بار اس طرح کیا ہے یا اس نے اس شکار کرنے کو تکرار کیا ہے؟ یہ شکار جو ہے کسی پرندے کا تھا یا کسی اور حیوان کا تھا غیر پرندہ؟ یہ اگر حیوان تھا تو وہ چھوٹا حیوان تھا یا بڑا حیوان تھا؟ اگر اس نے یہ عمل انجام دیا ہے تو اب اپنے عمل پر پشیمان ہے یا مزید بھی جو ہے تکرار کرنے پہ آمادہ ہے؟ یہ شکار یہ سبحان بتاؤ کہ رات کے وقت ہوا یا دن کے وقت ہوا؟ دن کے وقت وقت سبحان اللہ یہ شکار یہ بتاؤ کہ تم نے کہا کہ اس نے احرام پہنا ہوا تھا، یہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ واہ الصلاۃ والسلام علیک یا مولاي یا امام یا جواد۔ امام جواد علیہ امام نے السلام جب اللہم اس صلی اللہ سوال کو اس طرح کھولا، اس کی فروعات کو، تو اب یحییٰ بن اقسم جس کے علم کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی بغداد میں اور دربار کے اندر، اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، تو اب سجھائی نہ دے کہ میں کیا کہوں اور میں کیا کیا کہوں جواب۔ اب اسی شرم کے عالم میں موجود تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے جانا شروع کیا، مجمع چھٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مامون تھا، امام تھے، اور یحییٰ بن اقسم تھا شاید، تو کہا کہ اے فرزند پیغمبر، اب یہ تو ظاہر سارا سیاسی تھا یہ، ورنہ اگر واقعی فرزند پیغمبر سمجھتا ہوتا تو بھری محفل میں یہ بات پوچھتا۔ کہا اتنی جو فروعات آپ نے بیان کی ہیں اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ کیا خوبصورت ہے۔ اب امام نے ایک ایک کر کے تمام تر فروعات کا جواب دینا شروع کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ شخص جس نے جو محرم ہے اگر حرم سے باہر شکار کیا ہے اور یہ شکار جو ہے کسی بڑے پرندے کا ہے تو اس کا کفارہ ایک گوسفند ہے، صحیح اور اگر یہ شکار اس نے حرم کے اندر کیا ہے اس محرم نے تو یہ کفارہ ڈبل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی چھوٹے پرندے کا اس نے شکار کیا ہے اور یہ شکار حرم سے باہر ہل میں ہے تو اس کا کفارہ ایک ایسا گوس بکری کا ایسا بچہ ہے جو تازہ تازہ اس نے دودھ پینا چھوڑا ہو، اور اگر یہی اس چھوٹے پرندے کا شکار حرم کی سرزمین میں ہوا ہے تو ایک گوسفند بھی، ایک برہ بھی دے گا اور اس پرندے کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ شکار جو ہے کسی جنگلی جانور کا ہے تو اس کا کفارہ ایک گائے ہے، اور اگر یہ شکار جو ہے شتر مرغ کا ہے تو اس کا کفارہ ایک اونٹ ہے، اگر یہ شکار ہرن ہے تو اس کا کفارہ جو ہے ایک گوسفند ہے، اگر یہ شکار جو ہے حرم کے اندر ہے تو یہ سارے کا سارا کفارہ ڈبل ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت ہے، اللہ اکبر اللہ واہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ شخص ایسا کوئی کام کرے کہ اس پر قربانی واجب ہو گئی تو یہ قربانی منا میں جا کر کرے گا، اور اگر یہ احرام کا اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے اور تو قربانی منا میں کرے گا، اگر احرام اس نے عمرے کا باندھا ہوا ہے تو قربانی مکہ میں کرے گا۔ اگر کرے گا اچھا، اب مسئلے سے عالم ہے یا جاہل ہے، دونوں صورت میں کفارہ برابر ہے، حکم برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر اس نے یہ عمل انجام دیا ہے تو کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور اگر اس نے خطا سے، غلطی سے یہ عمل انجام دیا ہے تو کفارہ ہے، گناہ نہیں ہے، اور کفارہ اگر یہ شخص آزاد ہے تو اس کے اپنے ذمے ہے، اگر غلام ہے تو ہاں اس کے آقا کے ذمے ہے، مالک کے اگر چھوٹا بچہ ہے تو کوئی کفارہ اس پر نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر وہ شخص اپنے اس عمل پر پشیمان ہے تو اس کو جو ہے آخرت میں اس کی اس پشیمانی کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہوگا،
اور اگر پشیمان نہیں ہے تو کفارہ بھی دے گا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب اٹھائے گا. آغا یہ اس مناظرے کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے علم یہ نبوت، یہ ہے علم نبوت. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم نبوت. اس طرح کہتے ہیں کہ امام نے تقریباً 3000 علمی مسئلوں کا جواب دیا. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطلب اس کے بہرحال موجود ہیں تاریخ کے اندر یہ سارے سلسلے. اور اس میں ایک جو ہے وہ میں اور واقعہ آپ کی خدمت میں اگر اجازت بسم ہو اللہ، بسم اللہ، عرض کروں بسم گا. اللہ. جی جی. اور وہ ہے، اچھا، وہ ہے ایک شخص ہے زرقان اور اس کا دوست ہے ابن ابی داود. یہ زمانہ ہے معتصم کا، یہ زمانہ معتصم باللہ. معتصم باللہ مامون کے بعد جو ہے چند سال جو ہے وہ معتصم کے دور میں امام نے وقت جو ہے وہ گزارا. یہ اور بھی بہت ظالم یہی گزرا ہوا. وہ ظالم ہے جس نے جو ہے وہ زہر دی اور زہر دیا. اس سازش کی اور امام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. تو ابن ابی داود کہتا ہے کہ میں زرقان کہتا ہے میں نے اپنے دوست کو دیکھا، ابن ابی داود کو، بہت ہی چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، پسینہ تھا اور بہت پریشان تھا، چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تو آج میں نے دعا کی ہے کہ کاش میں نے اپنے لیے سوچا ہے کاش میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا. اس نے کہا بھی خیر تو ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں آج جو میرے ساتھ ہوا ہے معتصم کے دربار میں، کاش یہ نہ ہوتا میرے ساتھ. کہا واقعہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کیس آیا تو معتصم کے دربار میں بھی بیٹھا تھا، تو کیس ہی آیا کہ کسی نے چوری کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ معروف یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے. تو اس نے میری طرف دیکھا تو پوچھا کہ اس کی سزا جو ہے وہ تو ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو اس نے اشارہ کیا، کہا کہ کلائی سے اس چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. تو میں نے کہا دلیل؟ تو کہتا ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کا اور جو ہے نا مطلب کلائی سے کاٹ دیا تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ چہرے کا اور ہاتھوں سے جو ہے وہ مسح کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ اور فقہا موجود تھے تو بعض نے تو میرے دلیل کو قبول کیا اور بعض نے کہا یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے. تو معتصم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاتھ جو ہے کلائی سے نہیں بلکہ کوہنی سے کاٹا جائے گا. تو جو فرمائی انہوں نے کہا جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہ دھونے کا جو حکم آیا ہے اس میں کوہنی شامل ہے، تو لہٰذا کوہنیوں تک جو ہے ہاتھ کو کاٹا جائے. تو معتصم جو ہے وہ متوجہ ہوا جناب ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام کی طرف. کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام نے تو کوشش کی، اس کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ان فقہا کے مطابق جو آپ عمل کریں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-3-4 دفعہ تکرار اصرار ہوا اور اس نے پھر قسم دی، کہا نہیں میں قسم دیتا ہوں آپ کو، آپ حتماً اپنی رائے جو ہے وہ بیان کریں. تو امام جو ہے وہ جب گویا ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو سجدے کی حالت میں 7 اعضاء جو ہیں ان کا زمین پر لگنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں پیشانی ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی، تو جو فرمانے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے یہ بھی زمین پہ دونوں لگنی چاہیے. اسی طرح گھٹنوں کے جو سر ہیں وہ، اور آخر میں پاؤں کا جو بڑا انگوٹھا ہے اس کا میرا مطلب ہے اس کا جو سرا ہے وہ زمین پہ. تو یہ 7 اعضاء ہیں جن کو لگنا چاہیے زمین کے اوپر، اور یہ 7 کے 7 اعضاء جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. قرآن کی آیت بھی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا أَحَدًا.
یہ سجدہ گاہیں جو ہیں، یہ سجدے کے جو جگہ ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی. کیا خوبصورت دلائل کے ساتھ امام نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے انگلیوں کے، تاکہ وہ سجدے کی جگہ جو ہے وہ باقی رہے. اچھا، اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اگر یہاں پر امام موجود نہ ہوتے، اور اکثر بعض ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جو ان لوگوں نے حکم دیا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کا غیر شرعی طور سے، کسی کی کلائی سے، کسی کی کونی سے ہاتھ کاٹ دیا، وہ زندگی بھر کے لیے محتاج کر کے اس کو بھیک مانگنے پہ چھوڑ دیا ہوگا. یہ کس قدر مذاق ہے دین کے ساتھ کہ ایک بہرحال کسی اس کو میرا خیال ہے اس اینگل سے لینا چاہیے کہ ہر فقہ کا فقیر جو ہے وہ ذمہ دار ہے. وہ اگر یقین رکھتا ہے دین وہ تو کا، ذمہ دار ہے، وہ تو ذمہ دار ہے، مگر یہ کہ ایک انسان کی زندگی پوری ایکسپائل کر دی نا، کہ وہ کوئی کما نہیں سکتا، وہ زندگی پر. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ تقابل کریں گے تو یہ احساس آپ کے دل میں پیدا ہوگا. جب آپ اہل بیت علیہم السلام کی رائے کو درمیان، ہم یہی کہتے ہیں، باقی تمام تر مکاتب فکر کے احترام کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی آراء ہیں، اہل بیت کی رائے بالآخر ایک رائے ہے. ایسا ایک رائے تو آپ سمجھیں نا اس کو. آپ اگر ساری امت جو ہے اگر اہل بیت کو بھی واقع علم کا سرچشمہ سمجھتی ہے تو بالآخر ہم یہ نہیں کہتے ہمارا عقیدہ تو اس سے بالاتر ہے. ہمارا عقیدہ اس سے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا حکم ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر کا حکم ہے. نبی اکرم جب کوئی وعدہ دے دیتے ہیں، کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو حرف آخر ہے، اس کے مقابلے میں کسی فقیہ کی کوئی رائے نہیں ہے. لیکن اگر کسی فقیہ نے اپنے فتوے کے مطابق عمل کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر انسانی سماجی معاملات کو حل کرنے کا راستہ وہی ہے جو اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا ہے. لہذا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام جواد علیہ السلام، اچھا ایک تو یہ ہے کہ ائمہ کی جو سیرت طیبہ ہے ان کا فیض خدا کے فیض کی طرح ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جو یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا ہے، اس کا فیض عظیم ہے، اس کی رحمت واسعہ ہے، جاری. ایک معجزہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. امام جواد علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ بغداد سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کا اور پھر اس کے بعد عشاء کا. تو امام جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکے تو کہتے ہیں یہ جو جگہ رکے یہ بیری کا ایک درخت تھا، تو بیر نہیں تھی اس کے اوپر. تو ساتھ میں بھی کچھ لوگ تھے ظاہر ہے قافلے کے. تو امام نے اس درخت کے نیچے جو ہے وضو فرمایا، اور وضو کے بعد جو ہے وہ امام نے اپنی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی. تو لوگ کہتے ہیں کہ جب امام نے نماز مغرب جو ہے وہ ادا فرمائی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ جو ہے اس کے بعد وہ جو نوافل ہیں اس کے لیے مطلب کھڑے ہوئے وہ ادا کیے. بہرحال مغرب کی نماز جب ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا، ہم مسجد سے باہر آ گئے تو مسجد کے باہر تھا وہ درخت جو کہ خشک تھا. جب ہم باہر آئے تو وہ درخت ہرا بھرا تھا، اس پہ پھل لگے ہوئے تھے. ہم نے پھل اتار کے کھائے تو اس میں گٹھلی بھی نہیں تھی اور انتہائی میٹھا پھل تھا. یہ ہیں لوگ جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم انبیاء کی نبوت کے وارث ہیں. مولا حسین کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ ہیں، یہ وارث ہیں. مگر ظلم دیکھیں نا کہ مد مقابل لایا کس ٹائپ کے، کس کیٹیگری کے لوگوں. جی یہ بھی تو دیکھیں نا. جی
میں عرض کروں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے خشک درخت کو اللہ نے کہا کہ اس کو ہلاؤ تو اس میں کھجوریں جو ہیں وہ مطلب پھل پیدا ہو جائے. تو یہ وہی معجزات ہیں. نبی اکرم کی زندگی میں اس طرح کے کئی معجزات ہیں. لیکن میں عرض کروں کہ یہ معاملہ رہا ہے، لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا، تو کیا حشر ہوا؟ بے شک ایسے کیا حشر ہوا؟ کیا حشر ہوا؟ انبیاء کے مقابلے میں لوگوں نے جھوٹی نبوتوں کی کے دعوے کیے. آج امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جھوٹا امامت کا دعویٰ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات موجود ہیں، حقائق بھی موجود ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل میں تعصبات سے بالاتر ہو کر سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا. ایسے ہی ہے. میں ایک بات شاید پتہ نہیں شاید تکرار ہو جائے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں پاور کا جو تھا نا معیار اور سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا کہہ لیں، اصول کہہ لیں، وہ تھا کسی کے پاس زمین کتنی ہے، کتنے مربع زمین ہے، تو سمجھا جاتا تھا یہ بڑا پاورفل ہے. اسی حساب سے وہ ملک جس کے پاس زمین زیادہ ہو، تو ہم تاریخ میں بہت ساری امپائرز گزری ہیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، آٹومن امپائر، اسی طرح برٹش امپائر، اسی طرح اور بہت ساری امپائرز جنہوں نے زمین کے، سکندر اعظم نے کتنی زمین پہ جو ہے وہ حکومت کی. آہستہ 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 صدیاں گزری اور پاور کا اصول جو ہے وہ شفٹ ہو گیا اس طرف کے، جب مشینیں ایجاد ہوئیں اور انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو اب پاور کا مرکز بن گیا کارخانے کسی کے پاس کتنے ہیں، کس ملک کے پاس مینوفیکچرنگ کی صلاحیت زیادہ ہے، صلاحیت کتنی ہے. صحیح. اب آہستہ آہستہ یہ شفٹ ہو رہا ہے، یہ پاور یہ شفٹ ہو رہا ہے کہ کس کے پاس ڈیٹا کتنا ہے. جی صحیح. آج ڈیٹا کے حوالے سے مثلا ایک تازہ خبر تو پڑھی ہوگی سب نے، 25 اپریل کو ایلن ماسک جو ہے اس نے ٹویٹر اکاؤنٹ خریدا ہے. کتنے کا؟ $44 بلین کا. یعنی بہت سارے ملکوں کا بجٹ جو ہے شاید 20 سے کم ہے. $44 بلین کا. ٹھیک ہے جی. تو اب آگی ڈیٹا کا زمانہ. میں کہتا ہوں کہ ہم اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے جو قرآن کے فالوور ہیں، جو اہل بیت کے فالوور ہیں، اور اہل بیت کا یہ دعویٰ ہے نا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. لہذا اگر علم آج بھی لینا ہے تو در اہل بیت پہ دستک دینے کی ضرورت ہے. آپ کو وافی و کافی و شافی جواب ملے گا. آج قرآن کریم کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے. آج اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیں سرچشمہ علم و معرفت. سبحان اللہ. قبلہ آخری ہمارے پاس تقریباً 4-5 منٹ رہ گئے. ہم چاہیں گے کہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت مظلومانہ کے جو اسباب ہیں وہ بیان فرما دیں. ہمارا تاریخ نے جو لکھا ہے میں عرض کروں، درود و سلام ہو مولا امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ. آپ کا لقب جو ہے جواد ہے. جواد وہ ہوتا ہے جو خواہش کے بغیر عطا کر دے. اس کا جو جنہوں نے اللہ کی صفت کو اپنایا، خدا بغیر مانگے دیتا ہے اور خدا سب کو دیتا ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے. تو امام جواد علیہ السلام کا فیض آج بھی جاری ہے. حرز جواد تو یہ علماء کے ہاں مسلمہ ایک وہ حرز ہے جو انسان کو مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے، انسان کی زندگی میں برکتوں کا باعث ہے. بہرحال یہ پہلو اپنی جگہ پر جنہوں نے اتنا فیض دیا ہو، جنہوں نے اتنا علم دیا ہو، جنہوں نے اتنا انسانیت کے ساتھ کرم کیا ہو، ایسے کریم آقا کو اگر کوئی قتل کرنے کے درپے ہو جائے
تو اس کی انسانیت کے بارے میں کیا کہا جائے، اس کو کیسے کہا جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ اچھا آدمی ہے۔ عوام مصوی میں عرض کروں، اصل میں مشکل یہ ہے، الملک حکیم، اس سلطنت جو ہوتی ہے نا، اس کی کوئی آل اولاد نہیں ہوتی۔ انسان سلطنت کی خاطر لوگوں نے، جاہ و خود پرستی کی خاطر لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، لوگوں نے معصوم انسانوں کو قتل کیا، لوگوں نے، یہ جاہ و سلطنت ہی تھی جس کی خاطر یزید اور اس کے کارندوں نے واقعہ کربلا کو جو ہے وہ جنم دیا۔ تو میں عرض کروں گا کہ ایسا امام جو کہ جواد ہو، ایسا امام جس کی علم کے شہرے ہوں چار دانگے عالم، ایسے امام کو کوئی قتل کرے گا؟ حسد کی آگ کا کیا کہا جائے؟ یہ ابن ابی داود جس کا واقعہ میں نے ابھی سنایا ہے، اب یہ چند دن اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی رہی، اور ایک دن آیا معتصم کے پاس اور کہنے لگا کہ اس دن جو ہے تمہارے دربار میں اتنے علماء کی توہین ہوئی ہے، بلکہ تمہاری سلطنت کی توہین ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں توجیہ انسان جب گھٹنے پہ آتا ہے تو کہا کہ اس دن جو ہے تم نے اس شخص کے فتوے پہ عمل کیا ہے جو امت کا آدھا حصہ نہ تمہاری سلطنت کو مانتا ہے بلکہ محمد بن علی کی وہ خلیفہ مانتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ جو ہے اس نے جو بھرنا تھا بھرا۔ بہرحال معتصم نے ارادہ کیا کہ امام کو قتل کر دیا جائے۔ میں امام کی مظلومیت کے حوالے سے سلام کروں گا، مولا سلام کو آپ کی مظلومانہ شہادت پر۔ آپ کو زہر دیا، اللہ اکبر، زہر دینے والا کون تھا؟ آپ کی بیوی ام الفضل تھی۔ ام الفضل نے زہر دیا، اور ایسی مظلومانہ شہادت کہ گھر کی چھت پر آپ کا جسد مبارک رکھ دیا، اور وہ جسد چند دن تک پڑا رہا، یہاں تک کہ گزرنے والوں نے دیکھا کہ پرندے سایہ کر رہے ہیں، پرندے آ جا رہے ہیں، یعنی چند دن تک امام کا جسد مبارک جو ہے وہ پڑا رہا۔ لیکن سلام ہوا ہے مولا آپ کی بارگاہ میں، لیکن پھر بھی میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو غسل کیا گیا، آپ کو بڑے احترام سے دفن کیا گیا، لیکن السلام علی الحسین، السلام علی ساکن کربلا، السلام علی الحسین ابن علی، سلام ہو آپ کی جد پر جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، اب وہ لاشا نہ رہا، وہ لاشے کی شکل نہ تھی۔ کیسے امام سجاد نے اپنے بابا کے جسم کو جمع کیا، 3 دن تک یہ جسم بیاب و گیاہ بیابان میں تڑپتے ہوئی سیراب ریت کے اندر یہ لاشا پڑا رہا۔ وہ حسین جو کبھی کائنات کا رسول اس حسین کے بوسے لیتا تھا، آج وہ کہاں ہیں جو اس ہستی کے بوسے لینے والے؟ مولا آپ کے جد کی شہادت کا عالم یہ ہے کہ سر تو موجود نہیں تھا نا، سر تو موجود نہیں تھا۔ امام زین العابدین نے بدن کو قبر میں رکھا، راوی کہتے ہیں کہ امام کافی دیر تک قبر کے اندر رہے، گویا کٹی ہوئی گردن مولا سجاد اپنا منہ رکھ کے روتے رہے، کٹی ہوئی گردن کو۔ اس کے بعد میں بس مختصر کروں گا کہ اپنے بابا کو دفن کیا، مٹی ڈالی، اور اپنی انگلی سے ایک جملہ لکھا قبر کے اوپر، قبر الحسین الذي قتلوه عطشانا، سلام ہو اس قبر پر کہ جس کو، حسین پر کہ جس کو پیاسا ذبح کر دیا۔ انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی
ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، آپ خصوصی ٹرانسمیشن سماعت فرما رہے تھے بل سلسلہ شہادت امام